الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس چھوٹے سے مختصر سے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے عشرہ ذی الحجہ، جس جو ہے خاص اور مخصوص اور معزز مہینے میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن کی جو فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذی الحجہ کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ذی الحجہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کی جو شروعات کے 10 دن ہیں، یہ جو 10 دن جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، یعنی یہ 10 دن جو ہے ایک ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اس کی فضیلت قرآن حدیث میں کافی آئی ہے۔ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ 10 دن جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے قسم بھی کھائی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہاں پر آیت جو ہے تلاوت کی، وہ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قسم ہے فجر کے وقت کی اور ان 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتوں سے مراد جو ہے ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ علماء نے اور محدثین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان 10 راتوں کو دن اور رات، خصوصی طور پر رات کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے نزدیک اس میں کیے گئے اذکار، استغفار اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور تحمید ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے واقعی میں وہ بہت زیادہ افضل ہوتی ہے۔ چلیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ دوسری اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے پتہ چلتی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ 10 دن اتنے زیادہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی دن محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت اتنی زیادہ محبوب ہے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو بھی وہ اس کا عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی عبادت ان 10 دنوں میں کی جائے، وہ ایک جہاد سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، سوائے اس کی فضیلت جہاد کی زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے شخص کے لیے، ایسے مجاہد کے لیے جو اپنا مال جان سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور وہ واپس نہیں لوٹا، تو اس کی فضیلت پھر ان 10 راتوں سے، ان 10 دنوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دن یا 10 راتوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن مجید ذی الحجہ میں مکمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر لیا، یعنی دین کے کامل ہونے کی بشارت، خوشخبری ذی الحجہ کے مہینے میں دی گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں دی تھی۔ تو قرآن کا مکمل ہونا بھی اس کی فضیلت ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذی الحجہ میں کئی لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے 9 یہ پورے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جیسے بخاری کے اندر جو ہے حدیث ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، جو شخص 9 کا روزہ یعنی عرفے کا روزہ، یعنی حاجی جس وقت عرفات میں ہوتے ہیں، یعنی وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، تو جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ، یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کے لیے آپ کو توبہ شرط ہے، اور گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو اس کو حق ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ورنہ صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہم سے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں عام طور پر، تو پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی اس مہینے اور ان 10 دنوں کی فضیلت میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہمیں جو ہے زور دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید ان 10 دنوں میں بہت زیادہ کثرت سے بیان کرے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ تو کثرت سے ہم یہ پڑھتے رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اس کو کثرت سے پڑھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی لوگ بھی اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس مہینے میں 10 تاریخ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شخص طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا، جو کہ ایک سنت ابراہیم ہے اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جانور کو ذبح کیا اور ان کی یاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانور کا ذبیحہ جو ہے عطا کیا، تو جو ہے قربانی کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 دنوں میں ایک خاص سنت کو رکھا ہے، وہ ہے قربانی کی سنت۔ تو ہمیں جس میں اللہ نے طاقت دی ہے ہم کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں اللہ کی راہ میں، جس کا بڑا اجر ہے، اور جو خالص دل سے قربانی کی جائے اللہ کے نزدیک یہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو کہیں درجے اجر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پر ان 10 دنوں کی فضیلت اس بات سے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 دنوں میں ہی حج کی فرضیت کو رکھا ہے۔ خاص موقع، مخصوص وقت جو حج ہمیں کرنا ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن حج کے دن ہیں جو اس ذی الحجہ کے مہینے میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی دلیل ہے اس مہینے کی فضیلت کی اور اس کی جو ہے اہمیت کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور جو ہے چیریٹی یعنی صدقات اور خیرات کریں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جب ہم پہنچے یعنی قیامت کے بعد تو ان 10 دنوں کا اجر ہمارے حصے میں ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 10 دنوں کی فضیلت کو حاصل کرنے والا ہمیں بنائے، اس کی توفیق ہمیں عطا کرے کہ ہم ان 10 دنوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے عبادات میں گزارے اور نیکیاں کمائیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔